سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ یہودی مطلب کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور صحابہ نے ان کی حضرت سعد نے ان کی نیت بھی جان لی، کیونکہ یہودی حضور کے دشمن تھے، اور دشمن کوئی بھی لفظ بولتا ہے نا اس کا ذو معنی لے کر کوئی اپنے مطلب جو ہے مخالف کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہودی بھی حضور کی توہین کرنا چاہتے تھے، اور وہ بار بار چیخ چیخ کر کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ معاذ اللہ۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہودیوں سے، اگر اب تم نے یہ کہا نا رائنا، تو یقین کرو یہ تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ تھا ایمان کا تقاضا۔ بعض لوگوں یہ بات ہم کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول کی ایک صدا سر تن سجدہ، تو ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے، قرآن کا یہی قانون ہے اور حدیث کا بھی یہی فرمان ہے، من سب نبیا، سب مل کر بولے من سب نبیا، من سب نبیا فاقتلوہ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جو بھی نبی کے بارے میں گستاخی سے کاٹ کے رکھ دو، قتل کر دو اسے۔ تو جی جناب، اب سعد بن عبادہ نے کہا کہ تم نے کہا تھا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تو یہودیوں نے کہا بڑی بات ہے، مسلمان کہیں تو صحیح، ہم نے کہہ دیا تو ہماری گردن اڑا دے گو، کیوں اڑا دو گے بھائی؟ ہم نے بھی تو وہی کہا جو مسلمانوں نے کہا ہے۔ اب سعد بن عبادہ بڑے مطلب جو رنجیدہ ہوئے کہ اب ان کو روکا کس طرح جائے۔ تو صحابہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے مزید بیان کر دیا جائے، لیکن یہ کمینے حضور کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حضور کے اس غلام کی جو رنجیدہ صورتحال ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ پر پابندی لگا دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے لیے قانون ہے، لا تقولوا راعینا، تم نے آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، تم نے آج کے بعد رائنا نہیں کہنا۔ جو لفظ ذو معنی ہو، ایک کا معنی اچھا ایک کا معنی برا، اب ایسا کوئی لفظ میرے محبوب کی شان میں نہیں کہا جائے گا، یہ قانون بن گیا۔ آج کے بعد ایسا کوئی معنی نہیں کہا جائے گا، لفظ نہیں کہا جائے گا۔ تو جناب اور فرمایا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، تم اس کی جگہ یہ لفظ کہو انظرنا، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور ہمارے حال پر نظر کیجیے۔ تو قولوا انظرنا، یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر رکھیے، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو۔ یہ بولنے کی ضرورت ہی کیوں آتی ہے تمہیں بار بار؟ غور سے سنا کرو میرے محبوب کی بات۔ دیکھو ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کسی مطلب جو ہے بادشاہ کے دربار کے آداب اس کا ملازم سناتا ہے، ایسا ہے نا۔ دنیا کا قانون کیا ہے بھائی؟ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس ملک میں ریڈ زون کی قوانین کون بناتا ہے؟ نیچے کے جو قانون دان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے اس کے نیچے والے ہی بناتے ہیں قانون سارے اس کے ادب و آداب کے۔ لیکن یہاں ایک کمال دیکھیں، اللہ کا محبوب ایسا شاندار کہ اس کے دربار کا ادب خود بادشاہ حقیقی اللہ عز و جل بیان کر رہا ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واسمعوا، غور سے سنا کرو، ٹھیک ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، ہم ان کو سخت عذاب دیں گے، لیکن تم آج کے بعد یہ نہیں کہنا۔ تو پابندی لگ گئی مسلمانوں پر کہ آج کے بعد یہ رائنا کا لفظ نہیں کہا جائے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا جا سکتا جس کے دو معنی اچھے اور برے، ٹھیک ہے، تو جو لفظ رسول اللہ کے دربار میں نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے لیے بھی ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھے ایک برے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں لوگ کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ میاں، ماشاء اللہ۔ میاں کے تین معنی بنتے ہیں۔ میاں کے معنی ایک تو بنتے ہیں میاں بامعنی مالک، کیا معنی بنتے ہیں؟ مالک۔ اور ایک میاں وہ ہوتا ہے جو بیویوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا معنی۔ اور ایک میاں وہ ہوتا ہے جو طوائفوں کا دلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اندر جانتے ہوں کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، یہاں بھی اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو میاں لفظ تین معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے منع کر دیا ہے کہ ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں بے ادبی کا پہلو ہو۔ تو میاں لفظ میں اگرچہ ایک معنی مالک کا ہے، لیکن دو معنی ایسے ہیں
جس میں بے ادبی ہی شامل ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کے لیے بھی، آپ گھر میں جا کے خواتین کو بھی بتائیں کہ خواتین بہت استعمال کرتی ہیں لفظ. تو اس لیے رسول اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کیا جائے جس کے اچھے بھی معنی ہو برے بھی معنی. صرف اسے ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے گا جس کی شان ہی شان ہو، ٹھیک ہے، جس کے معنی اچھے اچھے ہیں. ٹھیک. تو آپ نے دیکھا کہ ایک تو حضور کی تعظیم کرنے میں صحابہ پیش اور اسی طریقے سے حضور کے بے ادبوں کے لیے صحابہ کا رد عمل کیا تھا، یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. اور یہی چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. حضور کا ذکر کریں، حضور کے دربار میں جائیں، حضور کا ذکر سنیں، ادب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب حضور کے بارے میں کوئی بے ادبی کر دے، ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ من سب نبیا فاقتلوہ. یہی بات ہم سمجھا رہے ہیں حکمرانوں کو بھی نہیں مان رہے. فرانس کے اندر اعلانیہ گستاخی ہوئی ہے، حکومت کے سطح پر ہوئی. ہم نے احتجاج کیا، ہمارے 36 بندے انہوں نے شہید کر دیے، لیکن فرانس کی سفیر کو انہوں نے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کہ اس کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. اور مزید ابھی خبریں کیا آ رہی ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو شہباز حکومت ہے، یہ لوگ اپنا سفیر جو ہے نا پاکستان سے فرانس میں تعینات کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے تو پہلے کہہ دیا ہے، ہمارے نزدیک سب سے بڑھ کر حضور کی عزت ہے. ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہم آج اس مائک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر حکومت اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئی نا، حضور کے عشاق جو ہے نا پھر میدان لگائیں گے انشاءاللہ. اور تمہیں پتہ ہے جب ہم میدان لگاتے تمہیں گھٹنے ٹیکنا پڑ جاتے. تو اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ، جو بھی اس میں ملوث ہے، حکومت ہو، ادارے ہوں، جو بھی ہوں، انسان کے بچے بن جائیں. اور یہ ملک جو ہے نا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے بنا ہے. یہ ملک جو ہے نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک کے وسیلے سے بنا ہے. یہ ملک جو ہے نا اسلام کے نام پہ بنا ہے. اگر تم اسلام سے غداری کرو گے، نہ تمہاری معیشت صحیح رہے گی، نہ تمہاری حکومت صحیح رہے گی. اسی طرح در در کے تم بھکاری بنے رہو گے، کبھی IMF کے، کبھی امریکہ کے، کبھی برطانیہ کے، تم بھکاری بنے رہو گے. اور اس قوم کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آفتیں آ رہی ہیں نا آج سندھ میں، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، تو جناب خیبر پختونخوا میں، سوات میں جو سیلابی صورتحال ہے، یہ مطلب جو ہے نا کوئی یہ نہ سمجھے یہ پری پلان ہوگا یا پھر جو بھی اس کی اسباب ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر خاموش رہتی ہے، جو حضور کی ناموس سے پیرا نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اگر میں غلط ثابت کر دو میرے کو، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ میری بات کی دلیل کیا ہے. میری بات کی دلیل یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کی تھی مصر والوں نے، ان کی بولی لگائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال کے لیے وہاں قحط سالی لا دی تھی. 7 سال تک قحط میں رہا مصر. تو اسی لیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے، حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، تو ہر ایک مطلب محتاط رہے. اور ان حکومت کے ایوانوں میں جو ہے نا بیٹھنے والے لوگ یہ آپ ہی کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، تو ذمہ دار آپ بھی ٹھہرو گے. تو حضور کی عزت کے معاملے میں جو بھی علماء کی پیش رفت ہو ان کا ساتھ دیں. اور دوسری بات، یہ جو صورتحال چل رہی ہے، مسلمانوں کے جو مال و اسباب ڈوب رہے ہیں اور جو سیلاب کی صورتحال ہے دنیا بھر کے پاکستان میں، آپ جہاں بھی دیکھ لیں کہ جو انسانی حقوق کے علمبردار جو ناموس رسالت کے مجرم کو چھڑانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، جو عورت مارچ کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور جناب یہ ہر ایک کافر کی حمایت میں نکل پڑتے ہیں. یہاں لاکھوں مسلمان مر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں بے گھر ہو گئے. کہاں یہ انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں؟ کوئی تو پہنچے نا ان کی مدد کے لیے، کوئی نہیں پہنچ رہا. آپ کو نظر آئیں گے تو صرف وہ نظر آئیں گے جو مسجدوں کے امام ہیں، جو مطلب مذہبی لوگ ہیں. آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں جہاں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں صرف آپ کو مذہبی لوگ نظر آئیں گے.
یہ کتے بلے جو ووٹوں کے پیچھے بلبلاتے پھرتے ہیں، جو 50-50 کروڑ میں ایک ایم پی ایم این اے خریدتے ہیں، ان شیطانوں کو یہ غیرت نہیں آتی کہ مطلب جو 50-50 کروڑ کا یہ ایک ایم پی ایم این اے خرید سکتے ہیں تو کیا ان کی امداد نہیں کر سکتے؟ اپنے بینک بیلنس سوئٹزرلینڈ، لندن، امریکہ، دبئی کے اندر بڑھا رہے ہیں، جزائر خرید رہے ہیں، ان کو ان غریبوں کی آہیں اور سسکیاں نظر نہیں آتی؟ تو اس میں قصوروار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں جو ان کو ووٹ دے کر ان کو ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا، ان شیطانوں سے اپنا دامن پاک کرنا پڑے گا، اور جو حضور کے غلاموں کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت بھی، اور جو حضور کی دین کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دینا پڑے گا آپ کو، ان کے دست و بازو بنے۔ حضور کی آمد کا مہینہ آنے والا، بولو سبحان اللہ۔ آپ پھر وہ باہر آنے والی ہے، کاش یہ ماہ نور ایسا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے سارے مسلمان بھائی یہ جو ہے دین کے لیے جد و جہاد کرنے کے لیے مصروف عمل ہو جائیں، کہ سارے کے سارے اس کوشش میں لگ جائیں کہ اب گلی محلے علاقے میں بلکہ ہمارے ایوانوں میں بس ایک ہی نعرہ لگنا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی اللہ تعالی خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔